الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سید الاولین والآخرین۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مفتیان اعظام، معززین علاقہ، حفاظ کرام، اس ادارہ کے اساتذہ، اس ادارہ کے ناظم اعلیٰ و محتمم و بانی، اس روحانی عرفانی بابرکت محفل کے جملہ شرکاء، خواتین و حضرات، آج کی یہ تقریب سعید جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے، جلسہ دستار فضیلت۔ آپ حضرات جانتے ہیں جلسہ کسے کہتے ہیں؟ بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ دستار تاج کو کہتے ہیں، اور فضیلت شرف اور بزرگی کو کہتے ہیں۔ اس نام پہ اگر بات کی جائے تو بہت ساری چیزیں اسی نام میں سمو دی گئی ہیں۔ یہ جلسہ بھی ہے، یہ دستار بھی ہے، اور یہ فضیلت بھی ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، یہ جلسہ دستار فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق آدم کے وقت فرمایا۔ جلسہ میں موجود فرشتے تھے، دستار خلافت کی تھی، اور فضیلت حضرت آدم کی تھی۔ یہ وہاں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً انداز بدلتے گئے، ماحول بدلتا گیا، کرائٹیریا بدلتا گیا، طور اطوار بدلتے گئے، لیکن حقیقت وہاں کی وہیں موجود ہے، اور قیامت تک یہ جلسہ دستار فضیلت یہ سنت الہیہ کے طور پر اس امت میں قائم اور دائم رہے گی۔ حضرات محترم، جب میں یہاں حاضر ہوا تو علامہ اسلم رضوی صاحب، ان کا خطاب سنا، قبلہ توفیق صاحب کا خطاب سنا، مفتی صاحب کا خطاب سنا، تو میں جو تیاری کر کے آیا تھا مجھے اپنا موضوع چھوڑنا پڑا۔ میرے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ آپ سے آج دل کی باتیں کی جائیں۔
تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، تو یہ جو جلسہ ہے دستار فضیلت، اس میں ایک بنیادی چیز ہے، اور وہ بنیادی چیز کیا ہے؟ اس پہلے جلسے کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ کوئی مشورہ نہیں تھا، آگاہی تھی، رب آگاہ فرما رہا تھا۔ فرشتوں نے اپنے علم کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اس وقت کے حالات کے مطابق عرض کی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ عرض کی ہے مالک الملک، کیا اس کو خلیفہ بنا رہا ہے؟ اس کے سر پہ دستار خلافت اور دستار فضیلت رکھ رہا ہے؟ من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، خون بہائے گا، اور پھر اپنا آپ پیش کیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم تیری مخلوق جو فرشتے ہیں تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری تحمید بیان کرتے ہیں، تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ علماء نے بڑی ابحاث فرمائی کہ اللہ نے کیوں فرمایا، اور اس میں اگر مطالعہ کرنا ہو تو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کی شرح صحیح مسلم میں جو ہے آپ نے بڑی تفصیل سے اس آیہ کے ضمن میں مسلم شریف کی شرح میں جو ہے وہ تفصیل سے بحث فرمائی ہے۔ میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یہ خلافت عرضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور انسان کو خلافت کا مقام عطا فرمایا۔ انسانوں میں سے مومن کو عزت ملی، مومنین میں سے نبی کو عزت ملی، اور انبیاء میں سے رسول کو عزت ملی، اور تمام کائنات میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور شرف اور بزرگی عطا فرمائی۔ یہ سب عطا فرما کے اپنے محبوب سے جب خطاب فرمایا تو ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محبوب اشرف الانبیاء آپ، تاجدار انبیاء آپ، وجہ تخلیق کائنات آپ، آدم کے بھی سردار آپ، تمام کائنات کی سرداری آپ کو عطا فرمائی۔ المختصر بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ محبوب میرے بعد اگر کسی کو میں نے عزتیں اور بلندیاں اور عروج عطا فرمائے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی ذات ہے۔ لیکن حکم کیا ارشاد فرمایا؟ محبوب فرما دیجئے ان صلاتی، یہ میں آپ کو ایک لمحہ فکریہ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کا مقصد، میری وفات اور موت کا مقصد کس کی رضا ہے؟ للہ، اس اللہ کی رضا ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں ایک اور لطیف نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور رسالت میں دو مختلف انداز اختیار فرمائے۔ اپنا تعارف جہاں کروایا وہاں انداز اور اپنے محبوب کا جب تعارف کروایا وہاں انداز اور۔ یہ لفظ کل سے بات یاد آ رہی ہے۔ یہاں بیان ہو رہا ہے عبادت، قربانی، زندگی کا مقصد اور موت کا مقصد کس کے لیے ہونا چاہیے، اور اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے؟ رب العالمین۔ اور آیت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کل، محبوب آپ فرما دیجیے۔ اسی طرح توحید کی بات سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔
توحید بیان ہو رہی ہے. محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر اور ثانی. آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کل، محبوب آپ فرما دیجئے. تو جہاں اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے وہاں پہلے اپنے محبوب کا تعارف کرواتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ مجھے تب تک نہیں مانو گے، تمہارے ماننے کو میں قبول نہیں کروں گا جب تک در مصطفیٰ سے ہو کے میری بارگاہ میں نہیں آؤ گے. حضرت صاحبزادہ بلند شان حضرت صاحبزادہ محمد رفیق جہانگیر صاحب تشریف فرما ہوئے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں توحید کی بات ہے وہاں پہلے اللہ اپنے محبوب کا تعارف کرواتا ہے، اور جہاں رسالت اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے وہاں رب پہلے اپنا تعارف کرواتا ہے. اب قرآن کا مطالعہ فرمائے، اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، الم نشرح، ہم نے کھول دیا ہے، صدرک اے محبوب آپ کے سینے کو، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر جو بوجھے اور بار گراں تھا اسے اتار دیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے. تو جہاں شان مصطفیٰ کی بات ہے وہاں رب پہلے اپنا تعارف کرواتا ہے، اور جہاں توحید کی بات آئے وہاں رب پہلے اپنے مصطفیٰ کا تعارف کرواتا ہے. بتلانا مقصود یہ ہے کہ لوگوں میری توحید کی طرف آنا ہے تو مصطفیٰ کی رسالت سے ہو کر آنا ہے. اور اگر میرے محبوب کی شان کے بارے میں بات کرنی ہے تو پہلے میری شان کو سمجھ لینا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ شانیں ہم نے عطا فرمائی. الم نشرح لک صدرک، یہ سینہ اقدس ہم نے کشادہ فرمایا ہے. یہ ساری عزتیں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری بزرگیاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے عطا فرمائی ہیں. تو لہٰذا میرے محبوب کی بارگاہ میں لب کشائی سے پہلے میری شان کو مد نظر رکھنا کہ یہ دینے والا میں ہوں. تو یہاں ارشاد فرمایا محبوب آپ ارشاد فرمائیں میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میری زندگی کا مقصد، میری موت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو خلافت عرضی عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، اور خصوصاً اس امت کو اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. جس طرح میرا محبوب سارے نبیوں میں افضل اور اعلیٰ ہے، میرے محبوب کے غلاموں تم ساری امتوں میں سے افضل اور اعلیٰ ہو. سبحان اللہ، یہ ایک بڑا مقام ہے. اور یاد رکھیں جو جس مقام پر فائز ہوتا ہے، خصوصاً جتنے بڑے مقام پر فائز ہوتا ہے اس پر ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اور جب کوئی انسان کسی مقام پر فائز ہوتا ہے تو اس کے اندر نفسانی خواہشات، وہ نام و نمود کی خواہش بھی ہوتی ہے، وہ دکھلاوے کی خواہش بھی ہوتی ہے، وہ تعریف کی خواہش بھی ہوتی ہے، اور اس کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، یہ پیدا ہو سکتی ہے. تو اس لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بتا دیا کہ جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرنا. تمہاری نماز جب تم پڑھو تو مقصد دکھانا نہ ہو کہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، لوگ کہیں بڑا متقی ہے،
لوگ کہیں یہ بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے، لوگ کہیں کہ جی یہ تو مسجد میں ہی جو ہے بیٹھا رہتا ہے، نہیں، للہ رب العالمین، تمہارا ہر سجدہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تمہارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں بدنی عبادات میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے، اور یہ نماز، اللہ اکبر، اس کا مقام کیا ہے؟ اب حضرات تو جانتے ہیں نا، الصلاۃ معراج المومن، مومن کی کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم فلاں کے پاس جاتے ہیں کہنے کے لیے، ریکویسٹ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں ہمارا کام کر دو، سب سنتے ہی نہیں ہیں، پرائم منسٹر مانتے نہیں ہیں، وزیر سنتے نہیں ہیں، کونسلر کان نہیں دھرتا۔ اصل میں ہم نے رستے چھوڑ دیے، جدھر جانا تھا وہاں جاتے نہیں، جہاں جانے کی ضرورت نہیں وہاں ماتھے جو ہے وہ وہاں ٹکرے مار رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری سنوائی نہیں ہوتی، اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں سنتا ہوں۔ تو مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، ہر وقت سننے والا ہے، اور حکم دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو میرے بندو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ جب تم نے دکھڑے سنانے ہو تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اپنی عرضیاں میری بارگاہ میں پیش کرو، میں تمہیں سننے والا ہوں، تمہیں کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے، مسجد جانے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ ہمیں اپنے سارے معاملات ان کو یکسو کرنے کے لیے کافی وقت موجود ہوتا ہے، ہم نکال لیتے ہیں، لیکن مسجد میں نماز کے لیے 10 منٹ نکالنے ہمارے اوپر بار گراں گزر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت، قربانی۔ اب قربانی کس کی دی جاتی ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اولاد قربان کرو، اپنا علاقہ قربان کرو، کچھ بھی زیادہ قربان کرو یا تھوڑا قربان کرو، ہونا چاہیے للہ رب العالمین، اللہ کی۔ مقصود کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو۔ یہاں یہ مدرسہ بن رہا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حفاظ کرام کو، اور ان سے زیادہ ان کے والدین کو کہ جنہوں نے انہیں مختص کیا قرآن مجید کے حفظ کے لیے، اور والدین سے زیادہ ان کے اساتذہ کو کہ جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس